نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خوشیوں کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ آ رہا ہے، دلوں میں خوشی کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان میں کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، کچھ وہی باتیں جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہی باتیں بھی کریں، کچھ نئی باتیں بھی ایڈ کریں۔ اور ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم اس رمضان سے وہ کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ جو اللہ تعالی ہمیں چاہتا ہے، چاہے تقویٰ ہو، چاہے شکر گزار بندے ہوں، چاہے ایسے لوگ ہوں جو مفلحون میں آگے ہوں، یا ایسے لوگ جو رمضان سے اپنے رب کو بہت پہچاننے والے ہوں انشاءاللہ۔ رمضان آتا ہے، رمضان جاتا ہے۔ میں سلف میں پڑھ رہی تھی کہ سلف جو ہے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہ کہتے تھے یا اللہ تعالیٰ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سے وہ عبادتیں کرا لے، وہ عمل کرا لے، ایسے اخلاق ہمارے کر دے جیسے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ تقویٰ پیدا کر دے جو ان رمضانوں میں روزے رکھ کے ہم کو پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ سے بہت دعا مانگتے تھے، اور پھر جب رمضان آتا، رمضان کو پہنچ جاتے، پھر اس رمضان میں بہترین عبادتیں کرتے، جتنا کر سکتے تھے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ اور پھر اس کے بعد جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 5 مہینے وہ جو عبادتیں کی تھی، وہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی تھی، وہ جو آنسو بہائے تھے، جو رب کے آگے سجدے کیے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اس رمضان کو جب آئے تو ہم اس کو خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والے ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ ارے ابھی تو آیا تھا، ارے اتنی جلدی رمضان کیسے آ گیا، ارے ابھی گرمی کے روزے کیسے رکھیں گے، کتنا سخت روزہ ہوگا، بچے کیسے رکھیں گے، بچوں کو تو اسکول جانا ہے، بچوں کی تو پڑھائی ہے۔ یا پھر یہ کہ ہم اپنے دلوں میں کہ کوئی بہترین مہمان ہمارے پاس آنے والا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا ٹائم ہے کہ نہیں آیا، ہم کہتے ہیں کہ ہاں تم جب بھی آؤ تو ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے دروازے، ہمارے دلوں کے دروازے اس مہمان کے لیے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے۔ وہ مہمان جو ہمارے لیے خوشیاں لے کے آ رہا ہے، ہمارے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے، وہ رمضان جس کی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے شفا ہے، اور جس کے بغیر اگر سوچیں دنیا میں قرآن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا نا۔ کبھی کبھی آپ نے سوچا ہو، اور اگر عادت ہے آپ کو کبھی تفکر کرنے کی، تو انشاءاللہ آپ نے کبھی ضرور سوچا ہوگا کہ قرآن نہیں ہوتا اور ہم اللہ سے ایک کنیکشن یہ ہے کہ جس سے ہم فوراً دعا مانگ لیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم کتنے لاسٹ ہوتے نا۔ یعنی ہماری زندگی کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، سفر کیسے، جیسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جی پی ایس میں آپ کو جب تک ڈیسٹینیشن نہیں ڈالیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں چلتا چلا جائے گا، لیکن آپ کو منزل تک نہیں لے جائے گا۔ تو ہمیں منزل تک جانا ہے تو اس قرآن کو اپنا جی پی ایس بنانا ہوگا نا۔ اس قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشنز دی ہیں اس کو ہم کو پکڑنا پڑے گا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پہ اسٹاپ ہو جاؤ تو ہمیں اسٹاپ ہونا ہوگا۔ اس قرآن میں اگر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ مڑ جاؤ تو ہم کو مڑ جانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کو، اس ہدایت نامے کو، اس گائیڈ لائن کو انشاءاللہ لے کے ہم رمضان میں اپنے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قابل بنا دے کہ ہم اس رمضان سے بہترین اپنے لیے بہترین نیکیاں کشید کر سکیں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب اپنے گھر کے دروازے کھولیں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے رمضان کے آنے کے لیے، اور اپنے آپ سے وعدے بھی کریں گے۔ اپنے گھر میں ماحول بنانے کی بات ہے نا۔ دیکھیے اب اکیلے ہمارے بہت ساری عبادتیں ہم دیکھتے ہیں نا اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی نماز، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بہت پسند ہے، لیکن کیا کہا گیا ہے کہ ہم سب مل کے نماز پڑھیں ہیں۔ مردوں کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، تو پھر تو ایسا کیوں ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم سب جڑ کے رہیں، ہم سب مل کے رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ کیونکہ جب آدمی اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ مل کے نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ ہماری ہیبٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ماحول ہی نہیں ہوگا
دیکھیے جب ہم شروع میں امریکہ میں آئے تھے تو ذبیحہ گوشت ملنا اتنا مشکل ہوتا تھا، ہم لوگ اتنی دور گھنٹہ بھر کے ڈرائیو کر کے جاتے تھے اور وہاں سے گوشت لے کر آتے تھے. لیکن الحمدللہ جب آہستہ آہستہ یہاں کمیونٹی مسلمانوں کی بڑھی تو اب ہمارے گھر کے پاس 3-4 جگہ ایسی ہیں جہاں ہم آرام سے 10-15 منٹ کے ٹریول کر کے جا کے لے کر آ سکتے ہیں نا ذبیحہ گوشت. تو ہوا کیا کہ جب زیادہ لوگ آئے تو زیادہ چیزیں آسان ہو گئیں، اور وہ چیزیں جو کہ ہمارے مسلمانوں کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے لحاظ سے چیزیں آتی گئی نا. تو انشاءاللہ جب ہم بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو مسجدیں بھی ہوں گی، پھر اسکول بھی بنے، مسجدیں بھی بنی، مسلم اسکول بھی بنے، پھر جو ہے مسلم فیونرل ہومز بنے، مسلم سروسز آئیں، یعنی ہر چیز پھر وہ آتی چلی گئی نا. تو اگر سب لوگ ایک کوئی ادھر رہتا ہے ایک ادھر آپس میں ملتے نہیں، آپس میں مسجدیں نہیں بنتی، آپس میں بات نہیں ہوتی کہ ہم کو کیا کیا ضرورت ہے، تو پھر کام بہت مشکل ہو جاتا. تو اسی لیے جو ہے اجتماعیت کے لیے ہمیں کہا گیا، اور جب سارے لوگ ہم سب بیٹھے ہیں اور روزے رکھ رہے ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. سارے لوگ بیٹھ کے رمضان پہ باتیں کر رہے ہوں، دین کی باتیں کر رہے ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک ماحول بنانا ہے اپنے گھر میں. ابھی رمضان میں تقریباً کتنے دن باقی ہیں، 12-13 دن باقی ہیں نا. تو ان 12-13 دنوں میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ایوری ڈے ہم رمضان کے بارے میں کوئی اچھی بات، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک اچھی آیات، ضروری نہیں کہ رمضان سے متعلق ہو، اللہ سے متعلق ہو، اللہ سے جڑنے کی بات ہو، اللہ سے بات کرنے کی بات ہو، اللہ کو پہچاننے کی بات ہو، اس پہ کوئی بات رکھ لیں. یا پھر یہ کہ جو ہے کوئی ایک حدیث، اتنی خوبصورت حدیثیں رمضان کے بارے میں ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کوئی ایک حدیث آپ رکھ لیجئے، اور ابھی سے آج کے دن جب آپ یہ بات سنیں تو آپ اپنے دل میں یہ سوچ لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ اس دفعہ میں رمضان کو بہترین طریقے سے گزاروں گی. اور یہ کام ہم اکیلے کر ہی نہیں سکتے، صرف کوشش ہماری پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ نہ پکڑے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے ہم اس کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. سارے اس میں ہم اچھی عبادتیں کر سکیں، اچھے معاملات کر سکیں، اچھے اخلاقیات کر سکیں، اور جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کر سکیں. جو بھی کر سکتے ہیں، $50 جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، $1,000,000 کی حیثیت دی ہے تو $1,000,000 دے دیں، جو بھی نا. اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا. سورہ غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر نے پورے گھر کا سامان لا کے دے دیا. حضرت عمر نے جو آدھا سامان لا کے دیا تھا، حضرت ابوبکر کے پورے سامان سے بہت زیادہ تھا. اور پھر جو ایک صحابی تھے ابو عقیل، شاید مجھے ایگزیکٹلی نام ابو عقیل ہی تھے نا، تو انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں پورے رات ایک یہودی کے باغ میں جاب کی، اور پھر 2-3 کلو یہودی نے صبح کے وقت ان کو کھجوریں دی، تو آدھی انہوں نے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دی، آدھی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ میرے پاس یہی ہے نا. اور جو منافقین تھے، آپ کو پتہ ہے نا مدینہ میں کتنے منافقین تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ ان کھجوروں کو لے کے جا کے رومن سے لڑائی ہوگی، ان کھجور کی کیا اہمیت ہے. بیچارے ایک دم شرمندہ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں سارے سامان پہ پھیلا دی نا، کہ تمہاری نیت اتنی اچھی تھی، تمہارا شوق اتنا اچھا تھا، تمہارا اللہ کے دین کی میں ہیلپ کرنے کے لیے تم نے رات بھر جاب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے سے قبول کیا، یہ تمہارا جو تحفہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم $1,000,000 دیں، ہم کچھ بھی دیں، لیکن اچھے دل کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ دعا مانگ کے. اور یہ اس بات کے لیے بھی صدقہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ہم سے غلطیاں نہ ہوں، ہم اپنے روزے جو رکھیں وہ ہم تباہ نہ کر دینا. روزے اپنی ایسی تھیلی میں نہ ڈالیں جس میں چھید ہو نا. وہ چھید کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کا چھید ہو سکتا ہے، وہ غیبت کا چھید ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی کے بارے میں گرجس کا، کسی کے بارے میں کینہ رکھنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے جو ہولز ہیں ہمارے جھولی میں، ہم وہ سارے ہولز کو بھر کے اس کو رفو کر لیں، اس کو اچھے سے سی لیں، اس کی پیوند کاری کر لیں، اور پھر ہماری اپنی جھولی اللہ کے آگے پھیلائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے مغفرت ڈال دے، اس جھولی کے اندر رحمت ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس جھولی کے اندر ہمارے لیے اپنی رضا ڈال دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.